اب میں دعوت دوں گی پروفیسر منیر ابن رزمی کو. آپ کا تعلق چیچا وطنی سے ہے. گورنمنٹ کالج مخدوم رشید ملتان میں پرنسپل رہ چکے ہیں. ماہر اقبالیات ہیں. اقبال کے ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دوں گی. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. بہت شکریہ جی، تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم اقبال کی یہ تقریب ہے اور میرے نام کا حصہ ایک ہے رزمی. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اب یہ مومن کو فولاد بننے کے لیے حضرات گرامی وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح کھسک رہا ہے اور موضوع کی نوعیت اس پہ رسماً، تکلفاً، عادتاً، مروتاً، اخلاقاً گفتگو کے اگر بحر بے کنار میں جانے کی کوشش کی جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قومیں بنتی کیسے ہیں؟ کیا اینٹ پتھر کسی دریا کے کنارے بسنے والے، کسی پہاڑ کے دوسرے کونے پر بسنے والے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ہم قوم کس کو کہتے ہیں؟ اب قومیں فکر اقبال کی روشنی میں اس سے نہیں بنتی، نظریے سے بنتی ہیں. نظریہ اب کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے گفتار کے غازی بننے کے بجائے جب تک کردار کو، تو اقبال کی فکر یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا ہونے والا ہر بچہ جو تخلیق کائنات کا مظہر ہے، وہ صاف سلیٹ کی مانند ہے. ہمارے اساتذہ یہی کہا کرتے ہیں کہ اس صاف سلیٹ پر جو کچھ لکھا جائے گا وہ لکھا ہوا اس کی دل کی تختی پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. میری عمر کے لوگ، جب میری سے زیادہ عمر کے لوگ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی رائے، ان کی عادات، ان کی خصائل، وہ گردش حالات کی بھٹی میں ایک خاص نہج پہ بن چکی ہوتی ہیں. اب وہاں اس میں تبدیلی کا عنصر نہیں ہو سکتا، چینج نہیں ہو سکتی. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، لکھا، دیکھا، سنا، سمجھا، محسوس کیا، یہی حقیقت ہے. ہم فکر فردہ کرنے کی سوچتے نہیں. ہماری عمر کے لوگ اور نئی نسل، نوجوان نسل پہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنے ماحول سے اپنے سوچ اور فکر کا راستہ اختیار کرتا ہے. اقبال کا کمال یہی ہے کہ اس نے نہ صرف اس ایک معنی کو لیا کہ جس کے معنی بخت کے ہیں، بلندی کے ہیں، نصیب کے ہیں اقبال کے، یہ صرف اس کا اپنا ہی نصیبہ نہیں چمکا بلکہ اس ملت اسلامیہ کا نصیبہ بھی چمکا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک خالص نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور اقبال نے جو کچھ بھی فرمایا، جہاں کچھ بھی فرمایا، اس کی تفصیل میں گئے بغیر آپ یہ دیکھیے گا کہ علی گڑھ یونیورسٹی اور یہ یہاں کا اسلامیہ کالج لاہور یا اسلامیہ کالج پشاور، یہ وہ فکر فردہ اس پاکستان کے بنانے کے حصے میں تھے۔ پاکستان بنانے کے لیے نہ کوئی صاحب حیثیت آگے بڑھ رہا، نہ کوئی اور بیوروکریسی یا خاکی کریسی یا کسی اور کریسی، یہ اللہ کریسی کی جو سوچ فکر اقبال کی روشنی میں ہے۔ آج بھی ہمیں اقبال کی فکر کا وہی پہلو جسے ہم خود ہی کہتے ہیں اپنی شناخت، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا، جب میں اپنے اندر جھانکوں گا، میں اپنے آپ سے مکالمہ کروں گا، میں اپنے آپ سے باتیں کروں گا، میں آج تک اپنے آپ سے تو گفتگو ہی نہیں کرتا، ہم تو لوگوں کی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اقبال کی فکر یہی کہہ رہی ہے، خود ہی یہی کہہ رہی ہے۔ ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ مضافات کے رہنے والے، اقبال کے جو طالب علم ہیں، اقبال کو چاہنے والے ہیں، اقبال کو پسند کرنے والے ہیں، اقبال جو ہماری شناخت ہے، جو ہمارا شناختی کارڈ وہی ہے، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، بدقسمتی سے دریاؤں کے کنارے رہنے والے یا کسی شاہراہ پہ چلنے والے جو قرب و جوار میں جو خود رو گھاس کی طرح ان کو روندا جاتا ہے، توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کاسموپولیٹن ادبی مراکز میں ہم جیسے عام لوگوں کو یہ اقبال اکادمی نے میرے پہلی مرتبہ اپنی عمر عزیز گزارتے ہوئے اقبال اکادمی کو، یہ یہاں سے چیچا وطنی کتنا دور ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایوان اقبال کو اندر سے۔ میرے ساتھ پروفیسر اقبال عابد پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج کامرس کے میاں چنو کے، اور میرے اور عزیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹن رانوت جی میں پولیس آفیسر ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں ہوں اور مجھے کبھی اقبال، ایوان اقبال کے اندر فکر کی روشنی سورج کی روشنی کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے اس ہمارے چمن ادب کا، اس ہمارے مرد کوہستانی کا، جس کے رشتہ، جس کا تعلق، جس کے ساتھ نسبت میری زبان کی نہیں ہے، علاقے کی نہیں ہے، لسانی مسئلہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ کس چیز کا ہے؟ اقبال کے ساتھ محبت۔ اقبال جو میری عمر، میری فکر، میری خرد، میری سوچ سے ماورا ہے، جس نے ہمیں ایک ملت ہونے کا تصور دیا اس وقت جب یہاں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مباحث چل رہے تھے کہ قومیں کس چیز سے بنتی ہیں، نظریے سے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دینی فکر کے نمائندہ افراد وہ اس سوچ کے انداز سے مختلف تھے، اور جسے حضرت اقبال نے پھر ایک اپنی پوری فارسی اب اس کی بحث میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ڈاکٹر رفیقی کا کمال یہ ہے، ڈائریکٹر اقبال اکادمی کے حوالے سے، کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے جب تو وہ جو اقبال یا بندہ صحرائی ہوتا ہے یا مرد کوہستانی ہوتا ہے، ہم جو میدانی علاقے کے لوگ ہیں نا، ہم پھسلتے رہتے ہیں، سٹینڈ نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم حالات کی روح پہ بہہ جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سڑک کے کنارے اگنے والی گھاس کی طرح ہم بے وقت رہ جاتے ہیں۔ نئی نسل کو پیغام دینے کی ضرورت بنیادی طور پر یہی فکر ہے کہ اگر نئی نسل سے مراد یہ ہے جو ذہنی طور پر بھی، صرف عمر کا مسئلہ نہیں ہے، بال سفید ہونے کا نہیں ہے، بلکہ فکری لحاظ سے جوان ہوں، اگر یہ زر بخت ہوں گے تو قوم کا روشن مستقبل نظر آئے گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی گشتے ویراں۔ حضرات، گفتگو کو اور ہمارے ہاں لسی کو جتنا چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نقیب اجلاس دوبارہ مجھے دیکھے تو میں اس کی محبت کی نگاہ کو قدر سے دیکھتا ہوں، نئے لوگوں کے لیے راستہ دیتا ہوں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔